نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العلي العظيم رب العالمین ہمیں نور قرآن پاک سے منور فرمائے، آمین۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اور تم ہرگز کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ کل یہ میں کام کروں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہو اگر اللہ چاہے گا، یعنی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو میں کروں گا۔ مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ کہیں کہ کل یہ کام کروں گا تو آپ کو کہنا چاہیے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کے معنی بھی سمجھیں۔ کوشش تو میری پوری ہوگی، لیکن ہماری کوشش سے کیا ہوتا ہے، رب کا کرم ہوگا تو انشاءاللہ یہ کام ہو جائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تم بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ایک تفسیر میں فرمایا کہ اس کے معنی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ مَا عَدَاهُ، یعنی تم اللہ کو ایسے یاد کرو کہ اللہ کی یاد کے علاوہ کوئی یاد باقی نہ رہے، یعنی نماز پڑھو، ذکر کرو تو ساری توجہ اللہ کی جناب میں مبذول کر دو۔ وَقُلْ، اور کہو عسیٰ ان یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، ان قریب مجھے میرا رب وہ کچھ عطا فرمائے گا جو اس واقعے سے بھی زیادہ روشن اور ہدایت کے زیادہ قریب ہے۔ مراد یہ ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ حضور نے بیان کیا تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں اس واقعے پر تعجب ہے کہ میں نے کیسے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے مزید غیب کی خبریں اور علم ما کان ما یکون وہ عطا فرمائے گا کہ جو میری نبوت پر مزید واضح نشانیاں اور دلائل ہیں۔ ارشاد فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ غار میں رہے 300 سنین، 300 سال، وَازْدَادُوا 9، اور مزید 9 سال، یعنی 309 سال۔ اس پر یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ اعتراض کیا کہ ہم تو 300 سال سمجھتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں 309 سال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ فرمایا قل اللہ اعلم بما لبثوا، اے محبوب آپ فرمائیے اللہ زیادہ جانتا ہے جتنا وہ غار میں رہے، صحیح مدت اللہ ہی جانتا ہے۔ لہو غیب السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں، حقیقی طور پر ظاہر اور باطن کو جاننے والا صرف وہی ہے، اور انسان کا علم محدود ہے، جتنا اللہ تعالی نے عطا فرمایا اتنا ہی ہے۔ ابصر بہ واسمع، اللہ تعالی خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی، ان لوگوں کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی دوست نہیں ہے، یعنی اللہ ناراض ہو جائے اور اپنا غضب نازل فرمائے تو کوئی دوست اللہ کے غضب سے نہیں بچا سکتا۔ ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور اللہ تعالی اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں فرماتا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک برابر مد مقابل نہیں ہے، وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھ کر سنائیے اپنے رب کی کتاب میں سے جو آپ کی طرف وحی کی گئی۔ لا مبدل لکلماتی، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز تم اللہ کے مقابلے میں کوئی پناہ نہ پاؤ گے۔ ان تمام باتوں میں درس ہے کہ بندہ اللہ کی رضا پر مخلوق کی رضا کو فوقیت نہ دے۔ جو صاحب ہدایہ ہیں جنہوں نے ہدایہ شریف لکھی ہے تو حضرت صاحب ہدایہ کے شاگرد
اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تعلیم المتعلم میں کہ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر اور اللہ کی رحمت سے امید بندے کے دل میں ہے یا نہیں، اس کی پہچان آپ بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ لوگوں کی خاطر گناہ کرے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچ جائے اور لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ کرے تو سمجھ جائیے کہ اسے اللہ کا خوف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں سے امید کرتے ہوئے لوگوں کی نظر میں وقت حاصل کرنے کے لیے اگر گناہ کرتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اسے لوگوں سے امید ہے، اللہ سے امید نہیں ہے۔ آج حقیقتاً یہی ہے کہ ہم کبھی کبھی شاید خوف خدا میں آنسو بھی بہا لیتے ہوں گے، کبھی کبھی دل میں لرزہ بھی پیدا ہوتا ہوگا، مگر حقیقی جو خوف خدا ہے اس کی پہچان یہی ہے کہ بندہ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو دنیا کی اس مخلوق کی رضا مندی پر فوقیت دے، اسے یہی فکر ہو کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو۔ اگر یہ فکر ہے تو سمجھ جائیے کہ اسے اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے اور اس کے عذاب کا خوف بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ کفار آئے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور آ کر وہ کہنے لگے کہ آپ کی مجلس میں یہ غریب مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم قوم کے سردار ہیں، ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں ذلت محسوس کرتے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہے، ہم قوم کے سردار ہیں، تو ہم آپ سے ہدایت کی باتیں سنیں گے، مگر ہمارے لیے آپ الگ مجلس بنائیں جس میں غریب نہ آئیں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے ساتھ بیٹھنے کو اپنی توہین محسوس کرتے ہیں، شادی میں جائیں گے تو وہ وہیں بیٹھیں گے کہ جہاں پر بیٹھنا یہ اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے ہیں، بلکہ اگر برابر میں آ کر کوئی غریب بیٹھ جائے تو اتنا انہیں غرور ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ کسی غریب رشتہ دار کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تعلقات رکھنا، وہ اسے اپنی عزت نفس کے خلاف سمجھتے ہیں۔ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی، بعض تو ایسے نادان ہیں کہ مسجد میں آتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اب دو ان کے پاس چوائس ہے، دائیں طرف یا بائیں طرف۔ تو فضیلت تو یہ ہے کہ جتنا امام کے قریب ہوں یہ زیادہ فضیلت ہے، جتنی اگلی صفیں ہیں ان میں زیادہ فضیلت ہے، اور پھر دائیں اور بائیں میں اگر دایاں کا فاصلہ بائیں سے زیادہ ہو تو بائیں طرف کھڑا رہنا یہ افضل ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ امام کے قریب ہو، اگر دائیں طرف وہ کونے میں جگہ مل رہی ہے اور بائیں طرف صف کی ابتدا میں جگہ مل رہی ہے تو وہیں کھڑا رہنا چاہیے، اس طرح ہم امام کے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ تو اگلی صفیں سب سے زیادہ افضل ہیں، اور صفوں میں جب دونوں سمتیں برابر ہوں تو دایاں افضل ہے، اور اگر دونوں سمتیں برابر نہ ہوں تو دائیں بائیں میں سے اس کو دیکھیں گے کہ جہاں پر کھڑے رہنے سے آپ امام کے زیادہ قریب ہو جائیں۔ لیکن یہ معیار نہیں ہوتا، وہ دیکھتے ہیں دائیں اور بائیں، بس اوقات دائیں طرف کوئی کھڑا ہوتا ہے، ان کے برابر میں کھڑے رہنے کو پسند نہیں کرتے، ایسے بھی نادان ہے۔ یعنی اللہ کے گھر میں آ کر، درس میں آ کر، مجلس میں آ کر، محفل میں آ کر، پھر بھی ان کا غرور اور تکبر ختم نہیں ہوتا۔ انسان کو عاجزی کرنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا میں تمہاری خاطر ان نیک مسلمانوں کو یہاں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ بعض صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نادان ہیں، ابھی کافر ہیں، دولت کا غرور ہے، سرداری کا غرور ہے، خاندانی غرور ہے، آپ انہیں قرآن کی باتیں بتائیں، کچھ عرصے تک یہ آپ کی محفل میں بیٹھیں گے، ایمان لے آئیں گے تو پھر ان کے دل سے غرور نکل جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مشورے کو قبول نہ کیا اور فرمایا میں ان کی خاطر ان مسلمانوں کی دل شکنی نہیں کر سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں اور وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب آپ قائم و دائم رہیں، اپنی ذات کو وابستہ رکھیں، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، صبح اور شام، یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے، یہ کافر مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، مگر یہ غریب مسلمان کے پاس ایمان کی دولت ہے، غریب مسلمان اللہ کی یاد کرنے والے ہیں. آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے اور اسی پر آپ قائم و دائم رہیں. اے محبوب، یہ تو آپ ہی کی نظر کرم کے محتاج ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، آپ ان سے اپنی نگاہیں کبھی نہ پھیریے گا اور ان پر کرم کی نگاہیں ہر وقت ڈالے رکھیں. پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی کہ جنہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان غریب مسلمانوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. فرمایا ترید زینت الحیات الدنیا. قرآن مجید فرقان حمید کی آیات تا قیامت روشن اور منور ہے، ہدایت دینے والی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے. تم دنیا کی زندگی کی آراستگی چاہتے ہو، دنیا کی زینت چاہتے ہو، اور یہ دنیا فانی ہے. اصل میں عزت والا وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جس سے اللہ ناراض ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی سے ناراض ہو جاتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے تو اسے اپنے ذکر کی توفیق نہیں دیتا، اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانو. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس شخص کی بات نہ مانو جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، وہ شریعت پہ نہیں چلتا بلکہ اپنے نفس پر چلتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ایسے لوگوں کی باتیں نہ مانو کہ جن کا معاملہ حد سے بڑھ گیا. اس آیت کریمہ میں ہمیں اس طرح بھی نصیحت ہے کہ اس شخص کی مذمت کی گئی کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے. ذکر کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ انسان زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اسے ذکر باللسان کہتے ہیں. لیکن زبان سے ذکر کرنے میں زیادہ فضیلت اس وقت ہے کہ جب زبان سے بھی ذکر کر رہا ہو اور دل بھی اللہ کی یاد میں ہو. اگر دل کی توجہ کسی اور طرف ہے اور وہ زبان سے ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر تو ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن زیادہ فضیلت اس صورت میں ہے. اور ایک ذکر کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اپنے کاروبار میں ہے، اپنی دنیاوی ڈیلنگ کر رہا ہے، لیکن وہ آخرت کی یاد میں ہے، اپنی موت کو یاد کر رہا ہے، وہ اپنا محاسبہ کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت اپنے دل میں پیدا کر رہا ہے. تو یہ ذکر بالقلب ہے، اسے کہتے ہیں دل میں اللہ کی یاد کرنا. اللہ کے نیک بندے ایسے گزرے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہوں کہ سو رہے ہوں، وہ مارکیٹ میں ہوں، بازار میں ہوں کہ مسجد میں ہوں، ہر وقت ان کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بھری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، ارے محبوب آپ فرمائیے حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے. اسے اگلی آیت کریمہ میں ایک اور لفظ تھا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، ہوا کہتے ہیں اپنی خواہش پر اور اپنے نفس پر چلنا. اگر دیکھا جائے تو ہم بھی ہوا کے پیروکار ہیں. جب موڈ ہوتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، جب موڈ نہیں ہوتا تو نماز نہیں پڑھتے. جب دل چاہتا ہے تو نیکی کر لیتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے تو گناہ کر لیتے ہیں. تو نیکی اس وجہ سے کرنا کہ دل چاہ رہا ہے اور نیکی اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ دل نہیں چاہ رہا، یہ کامل ایمان نہیں ہے. کامل ایمان تو یہ ہے کہ دل مانے یا نہ مانے ہر وقت اللہ کی یاد کرتا رہے. اور یہ ایک وسوسہ کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو ہماری توجہ نہیں لگتی، ہمارا دل نہیں لگ رہا، تو ہم دل کے لیے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. دل لگے یا نہ لگے، توجہ ہو یا نہ ہو، ہم اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیں. آج سر اللہ کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، کل انشاءاللہ دل بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے گا. فمن شاء فلیؤمن، بس جو کوئی چاہے ایمان لے آئے. ومن شاء، اور جو کوئی چاہے فلیکفر، وہ کفر کرے. مراد یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ کہ کفر کرو، ایمان لا کر تم اپنا بھلا کرو گے، کفر کر کے تم اپنا نقصان کرو گے. انا اعتدنا للظالمین نارا، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کیا ہے. احاط بہم سرادقها، اس آگ کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، چاروں طرف سے آگ انہیں گھیر لے گی. جہنم کا ذکر ہے اور لفظ ظالم کا ذکر کیا گیا. ظالم اپنے معنی میں بڑا وسیع لفظ ہے. کافر بھی ظالم ہے، مشرک بھی ظالم ہے.
کہ کفر کرنا، شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح جو شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ بھی ظالم ہے، یعنی ظالم میں گناہگار بھی داخل ہے۔ گناہگار کو اور کافر کو ظالم کیوں کہا گیا؟ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ جو کسی اور پر ظلم کرتا ہے، اور ایک ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ تو یہ کفار، مشرکین اور گناہگار لوگ خود اپنی جان کے ظالم ہیں کہ گناہ کر کے اپنی جان کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، اور اگر وہ پانی طلب کریں گے، پانی مانگیں گے، تو انہیں پانی دیا جائے گا جیسے مہل، کالمہل، جیسے پگھلا ہوا ابلتا ہوا تانبا، تانبے کو پگھلا لیا جائے اور وہ ابل رہا ہو، ایسا گرم پانی دیا جائے گا۔ یہ گرم پانی یشوی الوجوہ، ان کے چہروں کو بگاڑ کر رکھ دے گا، ان کے منہ کی کھال اور ان کے منہ کا گوشت پانی قریب لاتے ہی جھڑ کر پانی میں گر جائے گا۔ بئس الشراب، کتنی ہی بری چیز ہے یہ پینے کی۔ وساءت مرتفقا، اور جہنم ٹھہرنے کی بہت بری جگہ ہے۔ کون نادان ہے کہ جو ایسی بری جگہ پر جانے والے کام کرے؟ عقل مند، دانا اور سمجھدار تو وہی ہے کہ جو ایسی جگہ سے بچنے کے کام کرے۔ اب سمجھدار لوگوں کا ذکر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک ہم ان کے اجر کو، ان کے صلے کو ضائع نہیں کریں گے کہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ جس نے اچھائی اختیار کی اس کا صلہ اچھا ہے اور بروں کا انجام برا ہے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ کے باغات ہیں، جنتیں ہیں، تجری من تحتہم الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ یحلون فیہا من اساور، انہیں جنتوں میں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے کنگن انہیں پہنائے جائیں گے۔ یہ نعمت اسے ملے گی جو دنیا میں سونا نہیں پہنتا۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ عورت کے لیے سونا پہننا حلال ہے، جائز ہے، اور مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ جو دنیا میں سونا پہنے گا اسے جنت میں سونا نہیں ملے گا۔ مراد یہ کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ ان مردوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ 1 منٹ کے لیے پہنے۔ منگنی کے موقع پر سونے کی انگوٹھی مرد پہنتے ہیں۔ اب جو منگنی میں خرافات ہوتی ہیں اور بے پردگی ہوتی ہے وہ الگ گناہ ہے، جہنم میں لے جانے والے کام ہے، دنیا کی تباہی کا باعث ہے۔ مگر یہ سونے کی انگوٹھی پہننا، یا سونے کی چین پہننا گلے میں، یا گھڑی ہے تو گھڑی سونے کی پہننا، یا چشمہ سونے کا پہننا، یا سونے کا کوئی برتن یا سونے کی کوئی چیز استعمال کرنا، یہ حرام ہے۔ صرف عورت کے لیے سونے کے زیورات استعمال کرنا جائز ہے۔ تو سونے کی چین، بلکہ یہ مسئلہ مرد حضرات یاد رکھ لیں کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی ایک، جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، اس انگوٹھی کا وزن، اس میں ایک نگینہ بھی ہو، اور ایک ہی انگوٹھی۔ اس کے علاوہ مرد کے لیے ہر قسم کا زیور پہننا حرام ہے، چاہے کسی بھی دھات کی زنجیر ہو، چین ہو، انگوٹھی ہو، ہر قسم کے زیورات پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی چاندی کی ہو، چاندی کے علاوہ اور کسی دھات کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ چھلے، چینیں اور زنجیریں، کڑے اور جو بھی پہنے جاتے ہیں سب مرد کے لیے حرام اور جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر آج تک کبھی بھی ایسی چیزیں پہنی ہوں تو توبہ کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ، اور وہ سبز کپڑے پہنیں گے جنت میں، من سندس و استبرق، سندس اور استبرق کے یہ ریشم کی اعلیٰ اقسام ہیں۔ ان زمانے میں دنیا میں جو ریشم پایا جاتا اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ریشم باریک ہوتا اور ایک موٹا ہوتا۔ اس باریک میں اور موٹے ریشم میں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کا ریشم ہوتا اس کی مثال دی گئی کہ جنت کا ریشم اس سے بھی اعلیٰ ہوگا۔ بلکہ جو خاتون ریشم اور سونے چاندی پر توجہ نہ دے اور وہ
اس میں اپنا دل نہ لگائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں یہ چیزیں بہت زیادہ عطا فرمائے گا. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابو بکر کی صاحبزادی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ. حضرت عبداللہ بن زبیر خلیفہ تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے ریشمی لباس اپنی والدہ کے لیے لے کر آتے، اور آپ کہتی بیٹا مجھے ریشم دنیا میں نہیں پہننا، میں جنت میں پہنوں گی، مجھے تو لٹھے کا کپڑا دو. آج ہماری مائیں اور ہماری بہنیں عبرت حاصل کریں کہ 40 جوڑے ہونے کے باوجود ان کو ہر مہینے 2-3 جوڑے چاہیے. اس قدر دنیا میں دل لگا کر کیا کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کر جانا ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑے پھٹ جاتے تو آپ پیبند لگا کے سی دیتے. عبداللہ بن زبیر کہتے کہ اماں جان میں آپ کو نیا کپڑا سلوا دیتا ہوں. تو حضرت اسماء کہتی بیٹا زندگی ختم ہو جائے گی، یہ پیبند شدہ کپڑا بھی جسم کو چھپا لیتا ہے. اور پھر آپ فرماتی بیٹا نیا کپڑا پہنتی ہوں تو مجھے ذوق نہیں آتا، اور جب ایسے پرانے کپڑے پہنی بھی ہوتی ہوں تو مجھے اللہ کی یاد اور عبادت میں سکون زیادہ محسوس ہوتا ہے. ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہماری مائیں اور بہنیں لٹھے کا کپڑا پہنے، پیبند شدہ پہنے، تو کم از کم ہوس تو نہ رکھیں، لالچ تو نہ رکھیں. ایسی بے شمار عورتیں ہیں کہ جن کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے کہ فلاں کی دعوت میں جانا ہے تو ہمیں نیا کپڑا چاہیے، فلاں جگہ جانا ہے تو ہمیں الگ اس کے لیے سوٹ چاہیے. اس طرح کے ناجائز مطالبات کی وجہ سے بعض نادان مرد حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو خیر وہ مردوں کی نادانی ہے، لیکن ایسا مطالبہ کرنے والی خاتون بھی اس گناہ میں شریک ہے. متکئین فیہا علی الارائک، وہ تختوں پر جنت میں آرام سے تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. نعمت ثواب، کیا ہی بہترین یہ صلہ ہے. وحسنت مرتفقا، اور جنت سب سے بہتر آرام کی جگہ ہے. اللہ تعالی ہمیں جنت میں جانے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی لالچ، ہوس اور دنیا کی محبتیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، ایسی محبتوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے.